حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی، تو ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی۔ یہ بشارت آپ کو اس وقت دی گئی جب فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک کر فرشتوں نے یہ خبر سنائی تھی، ساتھ ہی قوم لوط کے عذاب کی بھی خبر سنائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی رفقہ سے کر دی تھی۔ رفقہ سے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام نے ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ اس کی پیدائش کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عربی نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا اور ایل دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اسرا کے معنی ہے عہد اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ اس طرح اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ والد کو اپنے بیٹے عیس سے اور والدہ کو اپنے بیٹے یعقوب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ عیس کو شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شکار کرتا اور اس کا گوشت والدین کو لا کر کھلاتا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ دوسری جگہ پر فرمایا ہے اور بخشا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑھاپے میں بیٹا ہی مانگا تھا، مگر ہم نے یعقوب علیہ السلام جیسا نامور پوتا بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی تھی کہ تمام یہودی، نصرانی اور اسرائیلی آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر بھی آپ ہی کی نسل میں ہوئے۔ آپ کے بعد کسی نبی کی اولاد میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا خاص شرف ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اب بیٹے عیس سے کہا، آج ہرن کا شکار کر کے یا بکری ذبح کر کے اس کے کباب مجھے کھلاؤ۔ باپ کی خواہش سن کر عیس فوراً شکار کے لیے چلا گیا۔ ادھر ان کی والدہ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا، تو اپنی موٹی تازی بکری ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے والد کو پیش کر دے، ان کی دعائیں لے لے۔ یعقوب علیہ السلام نے والد کی خواہش اور والدہ کی ہدایت کی وجہ سے جوش میں آ گئے، جلدی سے کباب تیار کیے اور والد کو پیش کر دیے۔ بینائی کمزور ہونے کی بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھے کہ کباب عیس لایا ہے، اس لیے دعائیں دینے لگے۔ عیس واپس آیا تو اسے سارا قصہ معلوم ہوا۔ اسے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ بھائی کی جان کا دشمن بن گیا۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے اسحاق علیہ السلام نے عیس کو بہت سمجھایا، نصیحت کی اور کہا، پیارے بیٹے، لڑائی جھگڑا اول تو ویسے ہی برا ہے، اور نبی زادی سے تو یہ فعل اور زیادہ برا ہے، اسی لیے ایسی ناشائستہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کر۔ عیس نے باپ کی نصیحت مان لی، اپنے ارادے سے رک گیا۔ اس سے خوش ہو کر باپ نے اسے دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا میں برکت دی، اولاد خوب پھیلی۔ اس کے بعد ایک بیٹے کا نام روم تھا۔ آج کا روم اسی کے نام پر ہے۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا، بیٹا اب تمہارا کنعان میں رہنا اچھا نہیں، تم یہاں سے عراق چلے جاؤ۔ اس نصیحت کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت اسحاق علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ رفقہ نے آپ سے کہا، بیٹا تم اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عراق چلے جاؤ۔
اس طرح آپ عراق چلے گئے، وہاں آپ کے ماموں رہتے تھے۔ ماموں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے آرام کا خیال رکھا، آپ کی تربیت بھی انہی کے زیر سایہ ہوئی۔ 20 سال سے زیادہ آپ ماموں کے پاس رہے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں لیہ اور راحیل آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ راحیل سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ راحیل چھوٹی تھی۔ ماموں نے آپ سے کہا، یہ بات ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ بڑی بیٹی بیٹھی رہے اور چھوٹی کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگر تم بڑی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ آپ نے ماموں کی بات مان لی اور حق مہر کے طور پر 10 سال تک اپنے خسر کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد ماموں نے اپنی بیٹی لیہ سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر جب لیہ کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے دوسری بیٹی راحیل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ دونوں بیویوں سے آپ کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی لیہ سے 10 بیٹے اور راحیل سے 2 بیٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ گویا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین تھے، باقی بھائی سوتیلے تھے۔ آپ کے سب بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ہر ایک کی اولاد ہوئی۔ اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ 12 قبیلے بن گئے۔ ان 12 لڑکوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آج کے زمانے کا اسرائیل بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان میں ایک بات بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت دی تھی۔ یہ 12 قبیلے پھیلتے چلے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک اور برکت یہ ہوئی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء رسول ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا بھی نبی تھے اور آپ کے صاحبزادے بھی نبی ہوئے۔ انبیاء کی جماعت میں یہ خصوصیت صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ جب آپ اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو انہی دنوں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کی نبوت کا علاقہ کنعان ہے، یعنی آپ کنعان کے لوگوں کے نبی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعان کے لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کا حکم ملا، یعنی کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ماموں اور خسر سے اجازت چاہی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی اور بہت مال اور بکریوں کے ریوڑ دے کر آپ کو نہایت عزت سے رخصت کیا۔ اس طرح آپ کنعان روانہ ہوئے۔ کنعان فلسطین ہی کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں کے بادشاہ کو بھی دعوت دی اور انہیں شرک سے روکا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ مصر میں تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم سب اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، وہی معبود جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب اسی کی اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ آپ کے اولاد صراط مستقیم پر رہے، یہ بھٹک نہ جائے، اور آپ کی اولاد راہ حق پر تھی، اسی لیے سب کے سب نے یہ جواب دیا۔ مصر پہنچنے پر آپ کی عمر 130 سال ہو چکی تھی۔ 17 سال آپ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے اور 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزید ذکر یوسف علیہ السلام کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔